اب یہ ہے کہ دیکھیے کہ دنیاوی تعلیم حاصل آپ بچوں کو دے رہے ہیں یا دینی تعلیم، تو تعلیم کے ساتھ ساتھ دیکھیے کہ تربیت بہت ضروری ہے۔ کیا ہے؟ تربیت بہت ضروری ہے۔ دنیا کے اندر بعض اوقات یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ابھی کے دور میں سے دیکھا جا رہا ہے کہ بیٹا اگر دنیاوی تعلیم سے ہائی کوالٹی پر ڈاکٹر ہے، پروفیسر ہے، انجینئر ہے، تو ماں باپ ڈرتا ہے کہ کہیں اگر ہم اونچے الفاظ میں بات کریں گے تو ہمارا بیٹا ناراض ہو جائے گا۔ وہیں پر اگر ایک آپ کے گھر میں ایک بیٹا حافظ قرآن ہے، عالم دین ہے، تو وہ یہ ڈرتا ہے کہ اگر ہم امی سے بلند آواز میں بات کریں گے تو امی کو تکلیف ہوگی، تو امی سے بات کرنے میں یہ شخص ڈرتا ہے۔ دونوں میں فرق سمجھیے گا، دونوں تعلیم میں کیا فرق ہو رہا ہے۔ ایک وہ تعلیم جو دنیاوی تعلیم حاصل آپ دے رہے ہیں شروع سے ہی، بچپن سے ہی، اور آپ نے کبھی ان کو جو ہے مدرسے کا منہ نہیں دکھایا ہے، قرآن و حدیث کا کچھ الفاظ اس کو نہیں معلوم ہے، تو وہی بیٹا جو آگے چل کے جب آپ کے سامنے آئے گا تو ماں باپ ڈرتا ہے کہ بیٹا کہیں ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ جبکہ ہونا کیا چاہیے تھا کہ ایک عالم دین ہے، اس گھر میں اگر عالم دین ہے تو بیٹا ڈرتا ہے کہ اگر ہم ماں باپ سے اونچی الفاظ میں بات کریں گے تو ہمارے ماں باپ ہم سے ناراض ہو جائیں گے۔ یہ ہے تعلیم کا فرق۔ اس لیے کہ اس عالم دین کو، حافظ قرآن کو معلوم ہے کہ فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، کہ وقل لہما قولا کریما، کہ ماں باپ کے سامنے اف بھی نہیں کرنا ہے۔ کیا نہیں کرنا ہے؟ اف بھی نہیں کرنا ہے۔ تو یہ تعلیم کا فرق ہوتا ہے۔ تو اس لیے اگر ہم اپنے بچوں کو چاہتے ہیں کہ اگر ہمارا بچہ آگے چل کے ہماری عزت کرے، ہمارا احترام کرے، وہ آج کل وہ ہو نہیں رہا ہے۔ لوگوں کی شکایتیں اور لوگوں کو دیکھتے ہیں اور بچوں کو دیکھتے ہیں کس طرح سے اپنے سے زیادہ عمر کے لوگ جو ہے کس طرح زبان کی تیزی سے زبان میں جو تیزی میں جو بات کرتا ہے اور تو طلاق پتہ نہیں کیا کیا الفاظ نکال دیتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر آپ اپنے بچوں کو بچپن سے ہی تربیت نہیں دیے ہوں گے تو آگے چل کے آپ اس سے کوئی امید مت لگائیے گا۔ اس لیے کہ اگر آپ کھیت کے اندر گیہوں کا دانہ بوئے ہیں تو گیہوں ہی کاٹیں گے آپ، نہ کہ انار کاٹیے گا، نہ کہ دھان کاٹیے گا، کچھ نہیں، گیہوں ہی نکلے گا اس کھیت سے۔ اگر آپ ایک بیج لگاتے ہیں تربوج کا تو اس سے تربوج کا پھل ہی نکلے گا، ایسا نہیں ہے کہ اس سے انار کا پھل نکلے گا، بالکل نہیں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو ہم لوگ بچپن میں بچوں کی تربیت تو کرتے نہیں ہیں، آزاد ہیں۔ اگر چھوٹا بچہ ہے، محبت ہے، کوئی بات نہیں، لے جاؤ بیٹا، کوئی بات۔ ہر آدمی اگر سوچے، ہر آدمی نماز کے لیے آ رہا ہے، 5 وقت کی نماز میں اگر ہر آدمی اپنے اپنے بچوں کو ساتھ میں لے کے آتا ہے تو سمجھیے کہ بچے کا دماغ بچپن سے ہی بنا رہے گا نماز کی طرف، مسجد کی طرف۔ لیکن ہم لوگ لے کے آتے نہیں ہیں، اور کچھ لوگ ایسے بچے کو لے کے آتے اتنا چھوٹا ہے کہ وہ جو پیشاب بھی کر دے گا، کچھ بھی کر سکتا ہے، تو اس کا الٹا ہم لوگ سمجھ لیتے ہیں۔ ایسے بچے کو لائیں جو 5 سال 6 سال کا ہو، 8 سال کا ہو، 9 سال کا ہو، جیسے کہ وہ کہاں بچہ ابو سفیان کہاں چلا گیا، یہ بچہ تھوڑا سا سمجھدار ہے، یہ آئے گا تو پیشاب وغیرہ نہیں کرے گا۔ اس سے تھوڑا سا ہلکا عمر کا بچہ، اس کو بھی لے کے آئیے آپ ساتھ میں، بازو میں لے کے بیٹھیے اس کو۔ تو اگر بازو میں لے کے بیٹھیے گا تو بچہ آپ کو دیکھے گا کہ ہاں ہاتھ باندھے گا تو وہ بھی ہاتھ باندھے گا، آپ رکوع میں جائیے گا تو بچہ بھی رکوع میں جائے گا۔ تو بچہ ایسے دھیرے دھیرے اگر آپ اس کو لاتے رہیے گا تو بچہ دھیرے دھیرے سیکھے گا، اور آگے چل کے جوان جب ہوگا، اس کی عمر زیادہ ہوگی تو وہ بھی نماز کی طرف یعنی مائل ہوگا اور مسجد میں آئے گا۔ آج کل جو نوجوان مسجد کے اندر نہیں آ رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اس کا بچپن سے اس کو ماحول ملا نہیں ہے۔ کیا ہے؟ بچپن سے اس کو اس طرح کا ماحول ملا ہی نہیں ہے۔ اگر اس کو ملا ہوتا تو پھر وہ جو ہے مسجد کی طرف آتا، نماز کی پابندی کرتا، اللہ کے احکام کی کیا ہے پابندی کرتا۔